خضر علیہ السلام نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، سب سے زیادہ لمبی عمر خضر علیہ السلام کی ہے۔ محدثین کے نزدیک فوت ہو چکے ہیں اور صوفیاء کے نزدیک زندہ ہیں۔ غالب گمان یہی ہے کہ وہ تاحال زندہ ہیں، وہ دجال کے ہاتھوں شہید کیے جائیں گے۔ لیکن اتنی لمبی عمر کے بعد بھی ایک جگہ آ کر آخر ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ شیطان کی زندگی سب سے لمبی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ زمین پر رہنے والوں میں فرشتوں کو پتہ نہیں اللہ نے کب پیدا کیا، کتنی ان کی زندگی ہے، وہ بھی ختم ہونے والے ہیں۔ موت ان کا بھی خاتمہ کرنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز درجہ بدرجہ، کل من یہ یہاں تک، پھر کل نفس پھر یہاں تک، پھر اس کو آخر تک اول تا آخر پھیلا دیا۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے۔ جب ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اور ہر چیز کی ابتدا ہے تو اللہ ہے جو ابتدا انتہا سے پاک ہے، لہذا یہ دعویٰ صرف اللہ کے لیے ہے کہ سارا علم اللہ کو ہے، حاضر کا، غیب کا، مستقبل کا، ماضی کا، حال کا، دائیں کا، بائیں کا، اوپر کا، نیچے کا، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، سارا علم اللہ کو ہے۔ بحر کا، بر کا، ہوا کا، فضا کا، سارا علم اللہ کو ہے۔ تہ خاک، تہ بحر، سمندر کے نیچے، سمندر کے اوپر، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، ہواؤں کے دوش یا آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے سارا علم اللہ کے پاس ہے اور بے خطا علم ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ اس کا علم پل پل کا، ذرے ذرے کا، فرد فرد کا، نفس نفس کا، نفس نفس کا، ہر سانس کا، ہر جان کا علم اس کا بے خطا، بے خطا، بغیر سیکھے، بغیر معلومات کے۔ جبریل بتاؤ کیا ہوا، میکائیل بتاؤ کیا ہوا، اسرافیل بتاؤ کیا ہوا، ملک الموت بتاؤ کیا ہوا، زمین کے فرشتوں بتاؤ زمین پہ کیا ہوا، پانیوں کے فرشتوں پانیوں پہ کیا ہوا، سمندر کے فرشتوں سمندر پہ کیا ہوا، بارش کے فرشتوں بارش کے کتنے قطرے برسے، ہوا کے فرشتوں ہوا کتنی تیز چلی، درختوں کے فرشتوں کتنے پتے وجود میں آئے، کتنے شگوفے اور کتنی کلیاں کھلی، کتنے پھول مہکے۔ بتاؤ، نہیں بتائے بغیر سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ کسی چیز کے ہونے سے پہلے جانتا ہے، ہونے کے بعد جانتا ہے، ہو چکنے کے بعد ماضی کے اندھیروں میں گم ہو گئی تیرے میرے نزدیک، اور اس کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر شے اس کے سامنے کھلی کتاب۔ السر عنده علانیہ، الغیب عنده الشہادہ والسر عنده العلانیہ۔ غیب بھی سامنے، حاضر بھی سامنے، ماضی بھی سامنے، حال بھی سامنے۔ لا رات کا اندھیرا، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار۔ تم میں کوئی زور سے بولا اس نے سنا، کوئی آہستہ بولا اس نے سنا، کوئی دل کی دھڑکنوں میں بولا اس نے سنا، کوئی رات کے اندھیرے میں چلا اس نے جانا، کوئی دن کے اجالے میں چلا اس نے پہچانا۔ اندھیرے میں تکلیف کوئی نہیں، اجالے میں کوئی تکلیف رفع نہیں ہے۔ اندھیرا اجالا برابر، دوری نزدیکی برابر، ناری نوری برابر، عرشی فرشی برابر، خلائی فضائی برابر، خاکی آبی برابر۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا وہ خالق بھی ہے، اس کا وہ مالک بھی ہے، اور اس کا وہ علیم بھی ہے، اس کا علام بھی ہے، اس پر اس کی قدرت بھی ہے، ہیبت بھی ہے، سیطرہ بھی ہے، شہنشاہی بھی ہے، بادشاہی بھی ہے۔ جب ساری کائنات کا علم رکھتا ہے پھر مجھے کہتا ہے تیرا علم تھوڑا ہے، اور اپنا علم یہ بتاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرا بندہ میری مان، میری مان، میں ایک ہوں، میری مان، میں ایک ہوں۔ قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں اکیلا، خلقت کی خلقت پکاری، اکیلا اتنے کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائی، درگزر کرو معاف کرو، درگزر کرو معاف کرو، فاعفو واصفحوا، اللہ نے گھر کا اصول بتایا، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور دیکھو اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان تین چیزوں پہ عمل کرو۔ تعفو، تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا، چھپانا، مٹانا، اصل مطلب ہے عفو، مٹا دینا، چھپا دینا۔ تو اللہ یوں کہہ رہا ہے جب کوئی کسی سے ہو جائے تلخی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو، بڑھانے کے نہیں۔ اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا۔ اسلام نے بدلے کی اجازت دی ہے، معاف کرنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ بدلہ لینا آسان کام نہیں، بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے۔ جو مجھے ایک گالی دیتا ہے تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں صرف ایک گالی دوں، پھر میں جب تک اس کو 10 گالیاں نہ دوں مجھے صبر نہیں آتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ظالم مظلوم بن جاتا ہے، مظلوم ظالم بن جاتا ہے۔ جو مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک تھپڑ ماروں، لیکن جس کو ایک تھپڑ پڑے تو اگر اس کو 10 تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے۔ اور شریعت کے حسن دیکھو، اگر مجھے کسی نے لاٹھی ماری تو مجھے اجازت ہے میں بھی اس کو یہاں لاٹھی ماروں، اور اگر اس کے لاٹھی مارنے سے میری ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، تب شریعت مجھے پابند کرے گی بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کر لو یا پیسے لو، بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو۔ کیوں بدلہ نہیں لے سکتے؟ کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی 1 انچ، اب تم نے لاٹھی مار کے ہڈی توڑنی ہے، تو کیا ضمانت ہے کہ 1 انچ ٹوٹے گی؟ اگر 1.25 انچ ٹوٹ گئی تو پھر اس کی اگلا 1.25 اس کی توڑو، پھر اس کی 1.5 ہوگی تو 1.5 اب اس کی توڑو۔ تو چونکہ کوئی پیمانہ نہیں ہے لہذا اللہ کی شریعت کہتی ہے بس اب بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے دو، بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بدلہ لینا آسان نہیں، اور بدلہ لینے میں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں، گالی دینے پہ قتل کر دیا۔ اور یاد رکھنا دوزخ میں سب سے شدید عذاب 2 آدمیوں کو ہوگا، سب سے شدید عذاب دوزخ میں 2 آدمیوں ہوگا اہل ایمان میں سے۔ ایک تو نا کافر، ان کی الگ، ایک ہے جہنم جو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جہنم ہے۔ تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، ان میں 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ اکیلا کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور میں اکیلا ہوں، الیس اللہ بکاف عبدا، میں اکیلا تمہیں کافی ہوں۔ اکیلا کیسے کافی ہوگا؟ انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ میرے بندے نماز کو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، قم اللیل الا قلیلا، اٹھو رات کے بھی کچھ حصے میں، رات کو بھی اٹھو، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور دوڑو مسجد کی طرف، دوڑو نماز کی طرف۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، آؤ بازار کا تاجر کہتا ہے میں دکان چھوڑ کے جاؤں گا تو گاہک دوسری دکان پہ چلے جائیں گے، میری روزی کم پڑ جائے گی، میرا گاہک دوسری دکان پہ چلا جائے گا۔
क्लिनिक का डॉक्टर कहता है मैं नमाज के लिए उठ गया तो मेरा मरीज दूसरे के पास चला जाएगा। ताजिर कहता है मैंने अगर नमाज पे दुकान को बंद किया तो मेरे ग्राहक दूसरे के पास चले जाएंगे, मेरी रोटी कम पड़ जाएगी। तो अल्लाह कहता है अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, तुम ज्यादा जानते हो कि अल्लाह ज्यादा जानता है। वो करो जो हम कह रहे हैं, वो करो जो हम कह रहे हैं, उसे छोड़ो जिसे हम छुड़वा रहे हैं। आतु ज़का, ए मालदारो ज़कात अदा करो। का वो तो बहुत बनती है, पैसा घट जाएगा, मेरी तो और बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो अल्लाह कहता है अंतुम अअलमु अमिल्लाह, बेवकूफ़ तू ज़्यादा जानता है कि अल्लाह ज़्यादा जानता है। जब वो मांग रहा है तो दे, अब तेरे देने में खैर है, तेरे देने से रिस्क बढ़ेगा। मालदार लोग ज़कात दें तो कोई पाकिस्तान में गरीब भूखा नहीं सो सकता। किसी की बेटी इस वजह से नहीं बैठ सकती कि पैसे कोई नहीं, बेटी की शादी कहाँ से करें। कोई मरीज इसलिए जान न देगा कि मरीज के पास पैसे न थे और इलाज ना करा सका और वो बगैर इलाज के मर गया। अगर मालदार ज़कात दें, ज़कात देने के बाद फिर अल्लाह की मोहब्बत में और नफली खर्च करें, अपनी जिंदगी को इसराफ से बचाएं, बेशक सहूलत हासिल करें, आसाइश हासिल करें, सहूलत हासिल करें, लेकिन तकब्बुराना जिंदगी से बचें और ज़ेबाइश से बचें, नुमाइश से बचें, फख्र से बचें, नमूद से बचें और अपने माल को अल्लाह के नाम पर खर्च करें। तो मेरा अल्लाह कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, मैं तेरा सूद मिटा दूंगा, तेरे सदक़े बढ़ा दूंगा। और ताजर कहता है सूद से 110 हो गया, सदक़े से 100 का 90 हो गया। मैंने 100 पे ज़कात दी, मेरे हाथ में 97.5 आ गया। मैंने 100 पे सूद लिया तो मेरे हाथ में 120 आ गया। अल्लाह सच्चा कि मैं सच्चा? तो अल्लाह कहता है अंतुम अअलमु अमिल्लाह, तुम ज्यादा जानते हो कि अल्लाह ज्यादा जानता है। बच्चे चलो स्कूल, मेरा जी नहीं चाहता, तुम ज्यादा जानते हो कि हम ज्यादा जानते हैं। उठो स्कूल का काम करो, मैंने खेलने जाना है, तुम ज्यादा जानते हो कि हम ज्यादा जानते हैं। चलो बैठो ट्यूटर के पास, पढ़ो ट्यूशन, मेरा बंदा ज़कात दे का पैसा घट जाएगा। अंतुम अअलमु अमिल्लाह, तुम्हें ज्यादा पता है कि मुझे ज्यादा पता है, तू ज्यादा जानता है कि मैं ज्यादा जानता हूं। तू दे, मैं बढ़ाऊंगा कि तेरा इल्म नाक़िस है, तेरे रब का इल्म कामिल है। मेरा बंदा सूद से बच, सूद हलाकत, कौमें बर्बाद हो गई, मईशत बर्बाद हो गई। याद रखो पाकिस्तान का फकर आबादी की वजह से नहीं है, आबादी की वजह से नहीं है, पाकिस्तान का फकर सूदी निज़ाम की वजह से है। आज पूरी दुनिया, अमेरिका जैसा मुल्क भी फकीरों से भरा हुआ है कि जहां सूदी निज़ाम होगा वहां फकर ही फकर होगा। पैसा खुद ब खुद चंद हाथों में सिमट कर आ जाएगा और दौलत सिमट कर चंद हाथों में आएगी और लोग बाकी रोटी को तरसेंगे, नवाले को तरसेंगे। अमेरिका हो, मैं कुवैत गया 2000 में कुवैत गया तो एक अरब कहने लगा हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर धोखे में न पड़ना, हम सब बैंकों के गुलाम हैं और हमें सूद ने जकड़ा हुआ है और सूद ने हमें यहाँ तक पकड़ा हुआ है। हमारी गाड़ियों से, हमारे घरों से आप लोगों को धोखा न लगे, हम खुद तुम्हारी तरह फकीर हैं। सारी दुनिया के ताजर सूद पे काम नहीं करेंगे, किताब तिजारत कैसे चलेगी? मेरे अल्लाह ने कहा अंतुम अअलमु अमिल्लाह, तुम्हें ज्यादा पता है कि अल्लाह को ज्यादा पता है। सूद पे पैसा नहीं लूंगा तो कारोबार कैसे चलेगा? अंतुम अअलमु अमिल्लाह, तुम्हें ज्यादा पता है कि अल्लाह को ज्यादा पता है। अल्लाह के नाम पे खर्च करूंगा तो घट जाएगा। अंतुम अअलमु अमिल्लाह, तुम्हें ज्यादा पता है कि अल्लाह को ज्यादा पता है। ये सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, मौलवी साहब सूद खत्म हो जाए तो बैंकिंग खत्म हो जाएगी। वो तो पहले ही खत्म हुई पड़ी, वो तो पहले मुर्दा हो चुकी है, उसकी तो पहले ही जान निकल चुकी है और ये और चंद सालों में यूं जाएगी कि इसका नामो निशान तक मिट जाएगा और वो उड़ जाएंगे लोग जो सूद के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो बचेंगे जो हलाल कमाइयों पर चल रहे हैं। बाकियों पर रंदा फिर जाएगा और वो फिर रहा है और मजीद फिरेगा जब तक सूद से तौबा नहीं करेंगे। अंतुम अअलमु अमिल्लाह,
تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ فیکٹریاں کدھر جائیں گی، یہ کارخانے کدھر جائیں گے، یہ ٹریڈ کہاں جائے گا۔ سارا ملک، ساری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے، ایک ملک بن چکی ہے۔ ہم ایک پاکستان والے سوچ چھوڑ دیں تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ پاگلوں، کس سے ٹکر لے رہے ہو، کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ عورتیں بھی شانہ بشانہ مردوں کے کام کرنا چاہیے، عورتوں کو انہیں دفتروں میں جانا چاہیے، انہیں اپنے دفتروں کے کام سنبھالنے چاہیے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، گڑ کے بیٹھ جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی زینت بنو، اپنی اولاد کی پرورش کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ تم دفتروں میں جاؤ گی تو تمہاری گود میں جانور پیدا ہوں گے، تمہاری گود میں درندے جنم لیں گے، تمہاری گود میں وحشی پروان چڑھیں گے، تمہاری گود میں انسانی شکل میں چنگیز، قارون، فرعون، حامان پیدا ہوں گے۔ اگر تم نے بھی کمائی کو اپنا وسیلہ بنایا، نہیں، تمہیں اللہ کہہ رہا ہے پردے میں جاؤ، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹ لو، چھپا لو، کبھی باہر نکلنا پڑے، باہر نکلنے سے نہیں روکا، پردہ کا حکم دیا ہے۔ گھروں میں بیٹھو، کہا جی آج تو سارا زمانہ کام کر رہا ہے، پھر ہمارے گھر کا بجٹ کیسے پورا ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ عورت کو گھر بٹھا، تم کہتے ہو سارا مغرب ترقی کر گیا ہے، ہائے ہائے، تو تم مغرب کے پیچھے چلنا چاہتے ہو کہ محمد عربی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ تم کوئی کٹی پتنگ ہو کہ جدھر کی ہوا ہوگی ادھر کو چل پڑو گے؟ تمہاری ڈور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، جدھر گھمائیں ادھر گھومو۔ ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، الا وان روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الكتاب حيث دار، الا وان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارق الكتاب، الا وانه سيولى عليكم امراء ان اطعتموهم اضلوكم وان خالفتموهم قتلوكم، قالوا ما نصنع يا رسول الله؟ قال كما صنع آل عيسى، حملوا على الاخشاب ونشروا بالمناشير، فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق۔ ہم ضرورتوں سے سمجھوتا نہیں کرتے، ہم دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے، ہماری منزل اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ لگائے گا لگ جائیں گے، ہٹائے گا ہٹ جائیں گے، مانگے گا دے دیں گے، عطا کرے گا قبول کر کے شکر ادا کریں گے، سولیوں پہ لٹکنے کو کہے گا ہم جھولے کی طرح جھول جائیں گے، آگ میں جلنے کو کہے گا ہم گلستان کی طرح سیر کو نکلیں گے، طوفانوں میں کودنے کو کہے گا تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند، ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے۔ دیکھا جب طوفانوں کو، زندگی موت کے فلسفے اوروں کے اور ہیں ہمارے اور ہیں، عزت ذلت کے فلسفے غیروں کے اور ہیں ہمارے اور ہیں، کامیابی ناکامی کے مفہوم غیروں کے اور ہیں ہمارے اور ہیں۔ آج کے مفہوم کے مطابق حسین ناکام ہے اور یزید کامیاب ہے، یزیدی لشکر کامیاب ہے اور کربلائی لشکر ناکام ہے، لیکن ہے کوئی کم وقت دنیا میں یہ کہنے والا کہ یزید نے بڑی عزت پائی اور ابن زیاد نے بڑی عزت پائی اور شمر نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور حسین اپنی آل سمیت بوٹی بوٹی ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بیٹیاں سرے ہائے ہائے کوفے کے بازاروں میں پھرائی گئیں، شام کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ یزید جیسے مردود ملعون کے دربار میں اہل بیت کی بیٹیوں کو پیش کیا جا رہا ہو، تمہارے نزدیک یہ سب ناکامی ہے، یزید کامیاب ہے، شمر کامیاب ہے۔ نئی تاریخ لکھو، پیسے کے غلام ہو، نئی تاریخ لکھو، چوپڑی روٹی کے غلام ہو، نئی تاریخ لکھو، اپنی تاریخ کو آگ لگا دو، اپنی اقدار کو مٹا دو، انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دو، ڈکشنریوں سے نکال دو، تاریخ کے صفحات پھاڑ دو اور مغرب کے غلام بن کر نئی تاریخ لکھو، جو کرسی کے غلام، جو روٹی کے غلام، جو شہوت کے غلام، جو زنا کے شیدائی، جو شراب کے شیدائی، جو گھنگرو کی چھنکار کے شیدائی، جو ناچ گانے کے شیدائی، جو کرسی کو خدا بنا چکے ہوں، ایک نئی تاریخ لکھو۔ آج نئی انسانیت ہے، انسانیت نہیں ہے
जानवरों से भरा हुआ जंगल है, जाओ ढूंढो, शायद ही तुम्हें कोई इंसान मिले। आयो शौक गए वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। अब तो चरागे रुखे ज़ेबा भी बुझते जा रहे, नजर ही कोई नहीं आ रहे। कहाँ ढूंढें, किधर जाएं, कहाँ पाएं उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को मंजिल बनाया। फिर उनके लिए जिंदगी का फलसफा और है, मौत का फलसफा और है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रूमियों से कहा, मेरे साथ ऐसी कौम है जिन्हें मौत ऐसी प्यारी है जैसे तुम्हें शराब प्यारी है, या यूं आता है उन्हें मौत से ऐसे प्यार है जैसे तुम्हें जिंदगी से प्यार है। तो लैहा कहने लगा, मुद्दी नबुवत, वो क्यों चढ़ते आ रहे, हम क्यों मरते जा रहे? तो उसके एक साथी ने कहा, उसकी वजह यह है कि हम में से हर एक ये चाहता है ये मरे मैं बच जाऊं। ये जो अगले सामने चढ़े चले आ रहे हैं उनमें से हर एक ये चाहता है मैं पहले मरूं दूसरा बाद में मरे। जो मरने को आ रहा हो, हाय हाय। शिमर ने कहा, हम तुम्हें ज़बह कर देंगे। तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुरा के फरमाया, अबिल मौत तो हमें मौत से डराता है, जो हमारा सबसे बड़ा तोहफा है, जो हमें सबसे ज्यादा अजीज है, तो हमें उससे डराता है। अबिल मौत तो खौफना, ये तो तेरे लिए मौत डर की चीज है, हुसैन के लिए मौत डर की चीज नहीं है। वो तो अपने नाना से मिलेगा, अपनी माँ से मिलेगा, अपने अब्बा से मिलेगा, जन्नत की सरदारी का ताज सर पे सजाएगा। मौत तेरे लिए खतरनाक है, हुसैन के लिए नहीं, उसके लश्कर के लिए नहीं, तुम जैसे दुनिया के तलबगारों के लिए, दुनिया का थूक चाटने वालों के लिए, दुनिया पे ईमान के ज़मीर के सौदे करने वालों के लिए है मौत खौफनाक और जिंदगी बड़ी हसीन। जिसने कहा हो मेरा रब अल्लाह है, मेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो पैसे का गुलाम नहीं बनता, वो चीज़ों का गुलाम नहीं बनता, वो इक़्तिदार का गुलाम नहीं बनता, वो अल्लाह उसके रसूल को सामने रखकर चलता है। मुल्क मिले तो कबूल करता है। उमर भी को अल्लाह ने बादशाहत दी, सिद्दीक को दी, उस्मान को दी, अली को दी, सहाबा को दी, अल्लाह ताला ने बादशाही दी। उन्हें उसमें अल्लाह के अमर को जिंदा करके दिखाया। नाफरमानों को बादशाही मिली, उन्होंने अल्लाह के अवामिर को तोड़ के दिखाया। एक हुकूमत पे बिक गए और एक ने हुकूमत को बेच दिया। एक ने हुकूमत को बचाया और ईमान को बेचा, एक ने हुकूमत को बेचा और ईमान को बचाया। सूलियों पे लटक जाना उनके लिए सवारी है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की लाश सूली पे लटकी हुई, हजरत अस्मा का गुजर हुआ, माँ 1 हफ्ता गुजर चुका है, लाश सूली पर। हज्जाज बिन यूसुफ ने पेशकश की, सुलह कर लो जान बख्शी हो जाएगी। हजरत अब्दुल्ला के साथ 18 आदमी टोटल रह गए थे, टोटल 18 आदमी, 3000 का बनु उमैया का लश्कर। माँ के पास आए, अम्मा वो हज्जाज सुलह की पेशकश कर रहा है कि जान बख्शी कर दूंगा। तो हजरत अस्मा ने कहा, बेटा अगर तू दुनिया के लिए लड़ा है तो फिर तेरी सारी जिंदगी पर मुझे अफसोस है और तेरी सारी मेहनत पर मुझे दुख दर्द है, और अगर तू अल्लाह के लिए लड़ा है तो मुझे तेरा जीना भी महबूब है, तेरा मरना भी महबूब है। जिंदगी की खातिर सुलह न कर। आए माँ कैसी माँ है, कह रही जिंदगी के लिए सुलह न कर, चढ़ जा, चढ़ जा, न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। इधर आ से तमगर, मेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो पैसे का गुलाम नहीं बनता, वो चीज़ों का गुलाम नहीं बनता, वो इक़्तिदार का गुलाम नहीं बनता, वो अल्लाह उसके रसूल को सामने रखकर चलता है। मुल्क मिले तो कबूल करता है। उमर भी को अल्लाह ने बादशाहत दी, सिद्दीक को दी, उस्मान को दी, अली को दी, सहाबा को दी, अल्लाह ताला ने बादशाही दी। उन्हें उसमें अल्लाह के अमर को जिंदा करके दिखाया। नाफरमानों को बादशाही मिली, उन्होंने अल्लाह के अवामिर को तोड़ के दिखाया। एक हुकूमत पे बिक गए और एक ने हुकूमत को बेच दिया। एक ने हुकूमत को बचाया और ईमान को बेचा, एक ने हुकूमत को बेचा और ईमान को बचाया। सूलियों पे लटक जाना उनके लिए सवारी है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की लाश सूली पे लटकी हुई, हजरत अस्मा का गुजर हुआ, माँ 1 हफ्ता गुजर चुका है, लाश सूली पर।
حجاج بن یوسف نے پیشکش کی صلح کر لو جان بخشی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ 18 آدمی ٹوٹل رہ گئے تھے، ٹوٹل 18 آدمی، 3000 کا بنو امیہ کا لشکر ماں کے پاس آئے، اماں حجاج صلح کی پیشکش کر رہا ہے کہ جان بخشی کر دوں گا۔ تو حضرت اسماء نے کہا بیٹا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر تیری ساری زندگی پر مجھے افسوس ہے اور تیری ساری محنت پر مجھے دکھ درد ہے، اور اگر تو اللہ کے لیے لڑا ہے تو مجھے تیرا جینا بھی محبوب ہے، تیرا مرنا بھی محبوب ہے، زندگی کی خاطر صلح نہ کر۔ اے ماں کیسی ماں ہے، کہہ رہی زندگی کے لیے صلح نہ کر، چڑھ جا چڑھ جا، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ سے تمگر ہنر آزمائے ہیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا اماں میں نے تیرا دودھ پیا ہے، تو ابو بکر کی بیٹی ہے، میں نے تو کبھی دنیا کا خواب بھی نہیں دیکھا، تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہ پھر تیرا مرنا میرے لیے خوشی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آجا گلے مل لے، یہ میری تیری آخری ملاقات ہے۔ تو ماں جب گلے لگی تو کرتے کے نیچے لوہے کی زرہ تھی، تو کرتے کے نیچے سخت محسوس ہوا۔ تو حضرت اسماء، حضرت عائشہ کی بہن، ابوبکر کی بیٹی، رسول اللہ سے ذات النطاقین کا خطاب پانے والی، کہنے لگے عبداللہ بیٹے یہ تیرے کرتے کے نیچے کیا ہے؟ کہا یہ زرہ ہے، زرہ لوہے کی زرہ۔ کہ یہ کیوں پہنی ہے؟ کہ مجھے ڈر ہے میرے قتل کے بعد میری لاش کو خراب کریں گے۔ تو حضرت اسماء نے ایک جملہ بولا جو کلام عرب میں ایک ضرب المثل بن گیا، اس سے پہلے یہ جملہ کس نے نہیں بولا تھا۔ تو اسماء ابو بکر کی بیٹی کہاں ابو بکر سے کم ہو سکتی ہے، وہ بولی بیٹا الشاۃ المذبوحہ لا یولمھا صلاۃ، بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو کھال کے کھچنے کا اسے کوئی درد نہیں ہوتا، اس کی بوٹی بوٹی ہونے کا اسے کوئی درد نہیں ہوتا۔ جب تو اس جسم سے جدا ہو جائے گا تو تیری بوٹی کریں، یہ تیرے وہ تجھے سولی پہ لٹکائیں، زرہ اتار دے۔ موت کے طلبگار لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے، ماں مرنے کے لیے تیار کر لئیے کہ ترجیحات میں اللہ اس کا رسول ہے، پیسہ نہیں، چیز نہیں، کرسی نہیں، اقتدار نہیں۔ آج انسان نہیں ہے، جانوروں سے بھرا ہوا ملک ہے۔ کچھ ہیں جن کی برکت سے آسمان کی چھت قائم ہے، یہ سورج چمک رہا ہے، وہ نہ ہوتے تو ہمارے جیسے جانوروں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 18 آدمیوں کے ساتھ 3000 کا مقابلہ کرنے کو نکلے ہیں، دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے، اثر تک 18 آدمیوں کے ساتھ 3000 کو قریب نہیں لگنے دیا اور ان کے منہ پھیر دیے۔ سوڈانی اس میں زیادہ تھے، تو حجاج نے کہا یہ ویسے کب بنے گا، اس کو اوپر سے پتھر مارو۔ تو جبل ابی قبیس پر وہ پتھر والی توپ پھٹکی اور اوپر سے پتھر مارنا شروع کیے۔ تو وقت آ چکا تھا، ایک پتھر آ کے ماتھے پہ لگا، پتھر اتنا بڑا، یہ پتھر نہیں، اس حجم کا پتھر یہاں لگا، تو سیدھے پیچھے ہوئے۔ تو جب پتھر لگا اور خون نکلا، چہرہ سارا رنگین ہو گیا، تو ایک دم شعر کہا وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَعُ قُلُوبُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ۔ ہم وہ نہیں ہیں جو موت سے ڈر کے پیٹھ پہ تیر کھائیں یا تلوار کھائیں اور ان کا خون ان کی جا کے ایڑیوں کو رنگین کرے، ہم وہ ہیں جو سینے کے خون سے پیروں کو مہندی لگاتے ہیں، جن کے پنجوں پہ مہندی لگتی ہے ان کے سینے کے خون سے، یوں سیدھے گرے۔ تو سوڈانی اوپر چڑھ گئے، تو اس وقت اپنی ماں کو پیغام دیا اسماء ان قتلت لا تبکی، اسماء میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب رونا نہیں، تو نے خود ہی مجھے تیار کر کے بھیجا تھا۔ لم یبق الا حسبی و دینی، میں نے دین بچایا، اپنی خاندانی عزت اور شرافت کو بچایا، میں نے ابو بکر کے نواسا ہونے کا حق ادا کر دیا، میں نے صدیق کے نواسا ہونے کا حق ادا کر دیا، لہذا میری موت پہ رونا نہیں۔ سوڈانیوں نے تلواروں کا می برسا دیا، تو حجاج ان کی لاش کو سولی پہ لٹکوا دیا، ہجون میں ان کی لاش سولی پہ لٹکی،
حضرت اسما قریب سے گزری، لاش کو دیکھا اور فرمایا اچھا ابھی تک سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا، یہ بھی ایک ماں ہے، یہ بھی ایک ماں ہے، اچھا ابھی تک سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ وہ بھی مائیں ہیں جو بچوں کو حرام کماتے دیکھتی ہیں اور خوش ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بھی بیویاں ہیں جو خامند کی رشوت کو دیکھ کر زیور بنا رہی ہیں، وہ بھی باپ ہیں، ماں ہیں جو اولاد کے حرام، بالکل حرام رزق سے سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، کھوٹ کا پیسہ، ہیرا پھیری کا پیسہ اور خیانت بددیانتی کا پیسہ اسے جائیدادیں بنا کے خوش ہو رہے ہیں، اتنی جائیداد بن گئی، یہ بھی ماں ہے، یہ بھی باپ ہے۔ ایک ماں یہ بھی تو میں دکھا رہا ہوں، ایک اور ماں ہے ام عمارہ، اس کے بیٹے کو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے پکڑا اور کہنے لگا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا، تو انہیں ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں چھوڑ دوں گا، کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں چھوڑ دوں گا، کہ میں تو سنتا نہیں ہوں، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ کہ یہ سنتا ہے وہ نہیں سنتا؟ کہاں یہ سنتا وہ نہیں سنتا۔ اس نے ایک پیر کاٹ دیا، پھر دوسرا پیر کاٹ دیا، دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، پھر اس سے خنجر لیا اور یوں بوٹی پہ رکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ مجھے سنتا نہیں، پوری بوٹی کو اتار دیا بازو سے، پھر رانوں سے بوٹیوں کو اتار دیا، پنڈلیوں سے اتار دیا، تڑپا سسکا کے مارا۔ اس بے دردی کی موت پر تو غیر بھی روئے، اپنے بھی روئے، لیکن جب یہ خبر ماں کو پہنچی تو ماں نے کہا لہذا اليوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا۔ وعند اللہ احتسبتہ، میرا اس کا صلہ میرا اللہ مجھے دے گا، اس کا صلہ میرا مولا مجھے دے گا، میرا رب مجھے دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور سود کیونکہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے، سود بھی قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، سود خور کو بھی سب سے شدید ہے۔ باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر، اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو گیا۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گنبد کی طرح اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے، اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کبھی یہ سود کھانے والا ہے۔ تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ، ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جو فکسڈ ڈپازٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، برطانیہ والوں، یورپ والوں نے، یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں۔ اوہ اللہ سے ڈرو بھائیو، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو، اور جتنا سود بنا ہے جاؤ کسی کو دے دو، ثواب کی نیت سے نہ دینا، ورنہ الٹا جرم ہو جائے گا، الٹے بانس بریلی کو الٹی تباہی آ جائے گی۔ سود کا پیسہ لو اور کسی کو دے دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسے اپنے کسی غریب کو، فقیر کو دے دو۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ گزارو بھائیو۔ تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ ارے سنو، یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم، آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی، سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے۔ اگر اس ملک کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے، 30 سے 60 کروڑ ہو جائے، اور معیشت کاروبار سود پہ نہ ہو، ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا۔ ابھی 15 کروڑ، خدا نہ خواستہ یہ 15 لاکھ ہو جائیں، دیش یہی ہو اور نظام سود پہ ہو، لوگ بھوکے سوئیں۔ ہماری تنگی، معاشی رزق کی تنگی کا تعلق یاد رکھنا آبادی سے نہیں ہے، نہیں، سودی نظام سے ہے۔ سودی سٹا
सूद, बीमा, जुआ, जहां ये चार चीजें होंगी वहां लोग गरीब हो जाएंगे। जहां ये चार चीजें होंगी वहां लोग गरीब हो जाएंगे। वहां बच्चों को दवा न मिलेगी, वहां बेटियों के लिए चुन्नी न मिलेगी, ऊपर वाले एक की गुंजाइश नहीं। यहां कोई स्कूल होगा, उस स्कूल के हेडमास्टर को यह पता है कि मेरे स्कूल में 200 बच्चे पढ़ सकते हैं, 200 बच्चियां पढ़ सकती हैं, उससे ऊपर वो माजरत करेगा जी इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं। हतार के फैक्ट्री वाले को यह पता है कि मेरी फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर सकता है, इससे ज्यादा मेरे पास गुंजाइश को नहीं। कहता जी इससे ज्यादा की गुंजाइश को नहीं। अब सोचो तो सही, अल्लाह ही ऐसा है जिसको पता ही कोई नहीं मुझे पाकिस्तान में कितने पैदा करने हैं और कितने मारने हैं, लिहाजा आबादी बढ़ गई है, रोटी थोड़ी हो गई है। ये तो अल्लाह को समझाने वाली बात हुई ना, या अल्लाह तुझे तो पता नहीं चल रहा कि भेजने कितने, हमारी रोटी नहीं हो रही, तू हमें बेटे ही देता जा रहा है, औलाद ही देता जा रहा है, तो हम बर्थ कंट्रोल करेंगे। तो ये करीब है, धोखा है। हमारे नबी ने कहा उस औरत से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो, बच्चे ज्यादा देने वाली हो, कि मैं क़यामत के दिन तुम पे फख्र करूंगा, या अल्लाह मेरी उम्मत सबसे ज्यादा, मेरी उम्मत सबसे ज्यादा। ये क्या हुआ है? क्योंकि उन्होंने जब इसको वजूद दिया और उधर से औरत मर्द का आजाद इख्तिलात हुआ तो निकाह खत्म हो गया। जब निकाह खत्म हुआ तो लड़की को बच्चे को संभालना है, घर को संभालना है, नौकरी भी करनी है। ना खामिद है जो साथ दे, ना माँ है जो हाथ बटाए, ना सास है जो साथ दे, ना कोई बहन है, ना खाला है, ना दादी है, ना नानी है, ना फूफी है। उस बच्ची ने अकेली ने सर पे औलाद को संभालना है, अकेली ने। लिहाजा उधर से तबीयत में आ गई आवारगी, आजादी, और उधर जिंदगी की मुआशरत के उसूल टूट गए। खामिद कोई नहीं मिलता वहां की औरत, लिहाजा उस बच्ची ने अकेला संभालना। तो तुम मुझे औलाद नहीं चाहिए, मुझे औलाद नहीं चाहिए। तो क्या नतीजा निकला कि आज यूरोप माइनस में जा रहा है, पैदा थोड़े होते हैं, मरने वाले ज्यादा हैं, मरते ज्यादा हैं, पैदा थोड़े हो रहे हैं। इटली इसमें आगे जा रहा है, हर साल बच्चों को स्कूल बंद हो रहे हैं। इधर हर साल नए स्कूल खुल रहे हैं, उधर हर साल स्कूल बंद हो रहे हैं। जर्मनी में मैंने सफर किया, 100 गाड़ियां गुजरती थी और एक आदमी जा रहा, एक लड़की जा रही, या 2 जा रहे हैं। कोई 100 गाड़ी के बाद एक गाड़ी नजर आती थी जिसमें कोई बच्चा बैठा होता था, वरना अकेले। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सिर्फ पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बने हैं, बाकी देहाती लोग अभी भी समझदार हैं। अल्लाह के फजल से डिग्गी में भी बच्चे बैठे होते हैं, डिग्गी में भी बच्चे बैठे होते, पिछली सीट पे 3 की बजाय 8 बैठे होते, गोदी में, वो उसकी गोदी में, उसकी झोली में। ये सिर्फ पढ़े लिखों को उन्होंने बेवकूफ बनाया है। हमारा चूंकि 70% तबका तो देहात में रहता है, और गरीब आदमी को वैसे ही परवान कहता शुक्र है एक और आ गया, एक मजदूर और पैदा हो गया, एक मजदूर और पैदा हो गया। वो तो शुक्र करते हैं कि एक मजदूर और पैदा हो गया। मालदार परेशान होते हैं, जायदाद तकसीम हो जाएगी, जमीन तकसीम हो जाएगी, घर तकसीम हो जाएगा, दुकान तकसीम हो जाएगी, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा। बेवकूफ जैसे खुद राज़िक बने बैठे। तो गरीब कहता चलो ठीक है, एक और आ गया, फरेब दिया है, बातिल हमें फरेब दे गया और तुम्हारी रोटी पूरी नहीं हो रही, आओ हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम आबादी घटाओ, हाँ बख्शो री बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, हम ऐसे ही ठीक हैं। हमारा राज़िक अल्लाह है और उसके खजाने कम नहीं हुए हैं कि आबादी घटाने की सोचें। हाँ, सूद खत्म करो, झूठ खत्म करो, बीमा खत्म करो, सट्टा खत्म करो, जुआ खत्म करो, दुनिया खुशहाल हो जाए। से मेरे भाइयों, इन बैंकों से सूद तो मिटा दो, अपने अकाउंट तो तब्दील करो, फिर अल्लाह बरकतें देगा, अल्लाह रहमतें लाएगा, अल्लाह मोहब्बतें लाएगा। जिस घर में हराम पैसा गया उसी घर से मोहब्बतें रुखसत होती, चैन चला गया, उल्फतें चली गईं। इसलिए भाइयों,
اس کی نیت کرو بھائی، اپنے پیسے کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ حرام لقمہ منہ میں نہ جائے، یاد رکھنا۔ جیسے یہ گلی ہوئی غذا اندر چلی جائے نا تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، ایک دم اندر میں ایک سسٹم چلتا ہے، وہ گندگی اللہ باہر نکال دیتا ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو ہم اپنے لقموں سے خود مر جاتے۔ ایسے ہی حرام لقمے کی تازہ روٹی، تازہ گوشت، تازہ دودھ، یہ بھی فوڈ پوائزننگ ہے، لیکن یہ روح پہ جا کے پوائزن بنتا ہے۔ یہ معدے میں پوائزن نہیں بنتا، یہ روح پہ بنتا ہے، پھر روح گندی ہو جاتی ہے، وہ زنا کو چلتی ہے، وہ شراب کو چلتی ہے، وہ جوے کو چلتی ہے، وہ سنیما کو چلتی ہے، وہ گانے کو چلتی ہے، وہ ظلم کو چلتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو چلتی ہے، بے پردگی کو چلتی ہے۔ اور جب اندر میں صاف ستھری غذا جائے تو جسم میں طاقت آتی ہے، جب اندر میں حلال غذا جاتی ہے تو پھر روح نیکی کو چلتی ہے، نماز کو چلتی ہے، تہجد کو چلتی ہے، تقوی کو چلتی ہے، نافرمانیوں سے بچتی ہے۔ بھائیو لقمہ پاک کرو، اپنی ترجیحات بدلو، اپنی ترجیحات بدلو۔ اللہ اس کا رسول ہماری منزل ہیں، اللہ اس کا رسول ہماری منزل ہیں، اللہ اس کا رسول ہماری منزل ہیں۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، آخرت ہمارا ٹھکانہ ہے، جنت اس مومن کا گھر ہے، جہنم سے یہ بچے، جنت میں یہ جائے، اللہ رسول کو راضی کرے۔ یہ ترتیب زندگی ہے، جو اس پر آئے، جو اس پر جائے، یہ ثانوی چیز ہے۔ ہاں، الا الا الا، سنو سنو سنو، آج میرا دین زندہ ہے اور حرکت میں ہے۔ میری کتاب کے ساتھ حرکت کرنا، میری کتاب کے ساتھ ساتھ چلنا، میری کتاب سے ٹکر نہ لینا۔ سود حرام ہے کا کاروبار نہیں چلتا، انتم اعلم ام اللہ۔ زنا حرام ہے، عورت کہتی میں مجبوری سے کرتی ہوں، میں نے بچے پالنے ہیں، انتم اعلم ام اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ رشوت حرام ہے، میرا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، میں رشوت نہ لوں تو میں اپنے گھر کا خرچہ کہاں سے چلاؤں؟ انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ناپ تول میں کمی حرام ہے، میں ڈنڈی نہ ماروں تو میری روٹی کہاں سے چلے؟ انتم اعلم ام اللہ، میں ملاوٹ نہ کروں تو میرا نفع گھٹ جائے، میرا کام نہ چلے۔ انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ جب وہ روکتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ حکم کرتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ حرام کرتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ حلال کرتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ ہٹاتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ بڑھاتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ موت دیتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ زندگی دیتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ صحت دیتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ بیمار کرتا ہے تو علم کامل کے ساتھ۔ انتم اعلم ام اللہ، پاگل دیوانے اللہ کے علم کو چیلنج کرتے ہو۔ یہ انعامی بانڈ سے بھرے ہوئے بازار، کیسے ظالم دیوانے بانڈ خرید کے اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکال دے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا وہی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی دلیری، کیا اس قوم کا حشر ہوگا جہاں عامل بنگالی بیٹھے ہوں؟ بنگالی بابا سے نمبر پوچھئے، کوئی لوگ پوچھتے ہوں گے تو ان کے اشتہار آتے ہیں۔ میں کس بات کا رو نہ رہوں، حکومت کا روں کہ اپنا روں؟ حکومت تو چند ہزار لوگوں کی ہے، ان کا نکمہ ہونا صاف ظاہر ہے، لیکن ان سے بڑے نکمے ہم خود ہیں۔ اس لیے میں حکومت کے خلاف کیا بولوں؟ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہم بھی گمراہ ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں، ہم بھی ظالم ہیں، وہ بھی ظالم ہیں، ہم بھی لائن سے اتر گئے، وہ بھی اتر گئے۔ فدوروا مع الکتاب حیث دار، میری کتاب کے ساتھ ساتھ چلنا کہ لا ریب فی، سود حرام ہے، لا ریب فی، زنا حرام ہے، لا ریب فی، نماز فرض ہے، لا ریب فی، روزہ فرض ہے، لا ریب فی، زکوٰۃ فرض ہے، لا ریب فی، سچائی فرض ہے، لا ریب فی، توحید وحدانیت اللہ ایک ہے، لا ریب فی،
ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہ کر پائے، لا ریب فی نفع نہ دے سکے، لا ریب فی نقصان نہ دے سکے، لا ریب فی دنیا فانی ہے، لا ریب فی آخرت باقی ہے، لا ریب فی جنت حق ہے، لا ریب فی جہنم حق ہے، لا ریب فی رسول حق ہیں، لا ریب فی فرشتے حق ہیں، لا ریب فی کتابیں حق ہیں، لا ریب فی انسان حق ہے، لا ریب فی قبر حق ہے، لا ریب فی عذاب قبر حق ہے، لا ریب فی موت کے بعد اٹھنا حق ہے، لا ریب فی اللہ کے سامنے حساب دینا حق ہے، لا ریب فی ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن، لا ریب فی ایمان والے جنت میں، لا ریب فی شرک مشرک جہنم میں، لا ریب فی اسلام حق ہے، لا ریب فی قرآن حق ہے، لا ریب فی محمد مصطفیٰ رسول ہیں، لا ریب فی آخری ہیں، لا ریب فی ان کے بعد کوئی نہیں، لا ریب فی سارے قرآن پہ آتا ہے، پہلے لا ریب فی سیکھو پھر تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ فصاحت یہ طلبہ یہ علماء یہ سمجھتے ہم عربی پڑھیں گے تو ہمیں قرآن آ جائے گا، پہلے لا ریب فی پڑھو پھر تمہیں قرآن آئے گا۔ عرب دان تو عتبہ نے کہا تھا، عتبہ بن ربیعہ نے کہا تھا مجھ سے زیادہ عربی کو جاننے والا کوئی نہیں، اور سچ کہا تھا، اور بدر کے دن اس کی لاش کو پاؤں سے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، اور ان کے بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زرد پڑ گیا، اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی کہ ابو حذیفہ باپ کے مرنے پہ رنجیدہ ہو، کہ نہیں یا رسول اللہ کافر مرا ہے، مجھے کیا غم ہے، مجھے یہ غم ہے کہ میرا باپ بڑا عقل مند تھا، ایمان سے کیوں محروم رہ گیا۔ عربی تو بہت آتی تھی، لا ریب فی نہ سیکھا، لا ریب فی نہ سیکھا، لا ریب فی سیکھو پہلا جملہ ایک ہتھوڑا ہے ساری دنیا کے ساری بتوں پر اور سارے دماغ کے بتوں پر، شکوک پر، ظنون پر، اوہام پر، تخیلات پر، تصورات پر ایک ہتھوڑا ہے، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، یہ ہوگا تو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ تقریریں کرتے پھرو گے اور تمہارا دل ناآشنا ہوگا، تمہارے دلوں میں کوئی اور بستا ہوگا، تمہاری زبانیں اللہ کا نام لیں گی اور دل تمہارے بھیڑیوں کی طرح سنگ دل ہوں گے، السنتہم احلی من العسل وقلوبہم قلوب الذئاب، زبانوں سے شہد ٹپکے گا اور دل بھیڑیے کی طرح خونخوار سنگین سنگ دل ہوں گے۔ فدوروا مع الکتاب حیث دار، یہ کتاب اللہ کا علم، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ، اے بادشاہو انتم اعلم ام اللہ، تم جانتے ہو کہ زیادہ کہ اللہ، اے ساری دنیا کے تاجرو انتم اعلم ام اللہ، اے ساری دنیا کے سیاستدانوں انتم اعلم ام اللہ، اے ساری دنیا کے ذمہ داروں انتم اعلم ام اللہ، اے عورتوں انتم اعلم ام اللہ۔ آئے ہائے کیا کہہ گیا میرا اللہ، کیا کہہ گیا۔ فدوروا مع الکتاب حیث دار، الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب، ایک زمانہ آئے گا دنیا سلطنت رونق، آئے ہائے یہ دنیا اور دنیا کی راہیں الگ ہو جائیں گی، اور میرا دین اور میری کتاب الگ ہو جائیں گے، میری کتاب کو پکڑو گے تو دنیا جائے گی، دنیا کو پکڑو گے میری کتاب جائے گی، تو تم کیا کرو کہ میری کتاب نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا۔ کربلائیں اس لیے قائم کی گئیں، آل رسول کا خون اس لیے بہا ہے، اہل بیت کو سر بازار، وہ پاک بیٹیاں جن کے تقدس کے لیے لفظ ہی کوئی نہ ہو، انہیں کوفے کے بازاروں میں اس لیے پھرایا گیا اور یزید جیسے ملعون کے سامنے اس لیے کھڑا کیا گیا۔ یاد کرتے ہو حسین کو اور عمل کرتے ہو شمر والے، ابن زیاد والے، آنکھ تمہاری آنسو بہاتی ہے حسین کے لیے اور قدم تمہارے اٹھتے ہیں یزید کی راہوں پر اور ابن زیاد اور شمر کی راہوں پر۔ میری کتاب نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا۔
अला व इन्नहु सयुवल्ला अलैकुम उमरा, तुम पर हुक्काम आएंगे बादशाह, उनका साथ दोगे, वो खुद भी बिके हैं, तुम्हें भी बेच देंगे। अरे वो इंसान नहीं है, जानवरों को कोई क्या, मैं घोड़े को क्या गाली निकालूं, उसे समझ में कुछ, लोग खोते को गालियां दे रहे होते हैं तो उसकी सेहत पे क्या असर पड़ता है। वो इंसानी शक्ल में जानवर हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे कि हमारे भाई हैं, अगर ये साल में मर गए तो जहन्नम में जाएंगे। हाँ, मैं बुराई अपने नफ्स की करूंगा, मैं अपने ऐप देखूंगा, मैं अपने बटन खोलूंगा, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिले सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। मैं जुनैद बगदादी हूं जो मैं किसी के बारे में जबान खोलना शुरू कर दूं, मैं तो खुद अपने ऐबों का मारा हुआ हूं, मैं किसी पर क्या जबान दराज करूं। चुप हो जाओ, किसी का ऐब ना बोलो ना सुनो, ना बोलो ना सुनो। जब मुझे मौत का झटका लगा और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा और मेरे बचने की अब कोई आस नहीं है, कि 9 डॉक्टरों के चेहरे मायूस थे, मेरा सगा भाई उनमें खड़ा एक तरफ रो रहा था कि अब मेरा भाई नहीं बचेगा, तो उस वक्त मुझे एक तसल्ली थी कि या अल्लाह, मैंने तेरे किसी बंदे की गीबत नहीं की, मैंने तेरे बंदों का हक नहीं मारा, मैं गीबत नहीं करता हूं, मैं गीबत नहीं सुनता हूं, मैं किसी की बुराई न करता हूं न सुनता हूं, न तेरे बंदों के बारे में मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ है। कोई ज़्यादती करे, कोई अच्छाई करे, कोई तारीफ करे, कोई बुराई करे, मेरा दिल तेरे बंदों से साफ है, तेरे बंदों के बुग़्ज़ के बारे में मेरा दिल साफ है, तेरे बंदों की इज्जत के बारे में मेरी ज़बान साफ है। मैं किसी की पगड़ी नहीं उछालता, किसी की गीबत नहीं करता, किसी की बुराई नहीं सुनता। मैं अपने बच्चों को भी नमाज पे इतना नहीं डांटता हूं जितना मुझे ये पता चल जाए कि उन्होंने जबान दराज की है किसी के बारे में। मैंने कहा नमाज तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का मामला है, लेकिन ये बंदों का मामला है। मेरे जीते जी मैं तुम्हारी जबान खींचूंगा अगर तुमने किसी के बारे में जबान दराज की। अपने ऐप देखो, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। अपने अंदर के ऐप देखो, अपने अंदर गंद भरे हुए हैं, वसदे हासे ते विसदे नासे, तड़ी झोंक दे आसे पासे, सको नफ्स पलीत पलीत के था, असाजात पलीत ना हासे। अपने अंदर की पलीतियां देखो तो तुम्हें कोई गंदा नजर ना आएगा। ये नेक लोगों का सबसे बड़ा जुर्म है कि औरों के ऐब चुनते रहते हैं, अपने ऐब से गाफिल हो जाते हैं। मैंने कहा या अल्लाह, या अल्लाह, मैं तेरे बंदों के बारे में कोई दावा नहीं करता हूं, कसम नहीं खाता हूं, लेकिन मैंने जिंदगी पर कोशिश जरूर की कि मैं तेरे बंदों की इज्जत न उछालूं, किसी का बुरा न चाहूं, किसी की गीबत न करूं, किसी का बुग़्ज़ मेरे दिल में नहीं है। या अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं, तेरे बारे में मेरी खयानत जरूर है, वो अपने फजल से माफ फरमा। एक मेरे पास खयानत है, एक दयानत है, इस दयानत के बदले में खयानत को माफ फरमा। इंसानों का मामला बहुत संगीन है, बहुत संगीन है। इन बादशाहों का साथ दोगे ये जो तुम्हें गुमराह कर देंगे, ये खुद गुमराह हैं, तुम्हें गुमराह कर देंगे, खुद इंसानियत की ये कबा चाक कर चुके हैं, तुम्हारा पैरहन भी तार तार करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे, तुम्हें 2 कौड़ी का नहीं छोड़ेंगे अल्लाह के दरबार में। इनके दरबारों में जाओगे तो अल्लाह के दरबार से मरदूद कर दिए जाओगे। हाँ जाओ, और जरूर जाओ, उन्हें दावत देने के लिए जाओ, उनके सामने हाथ ना फैलाओ, मुट्ठी बंद करके जाओ, उनकी हकारत दिल में लेकर ना जाओ, उनकी मोहब्बत दिल में लेकर जाओ, उन्हें आखिरत समझाओ, उन्हें दीन समझाओ, उन्हें अल्लाह बताओ, उन्हें रिसालत बताओ, मुट्ठी बंद रखो। ये जाना तुम्हें अल्लाह की रहमत के साये में लाएगा, लेकिन यूं करके गए, हाथ फैला के गए, झोली फैला के गए तो तुम अल्लाह की नजरों में गिर गए जैसे वो गिरे हुए थे। मुअतज़िद बिल्लाह को एक आलिम ने बड़े सख्त अल्फाज में नसीहत फरमाई, चुप करके सुनता रहा, बहुत नेक आदमी था। जब वो चले गए तो उसने 4000 दीनार की थैली तैयार की और एक सिपाही को हाथ में पकड़ाई, कहा वापस जा, उन 4000 दीनार को 60-70 लाख रुपया बनता है, कहा वापस जा, ये जा उनके पीछे, उनको ये थैली पेश कर कि अमीरुल मोमिनीन ने आपकी नसीहत से असर लेकर ये थैली आपको पेश की है, अगर वो कबूल कर ले तो वहीं उसकी गर्दन उड़ा देना, और अगर वो कबूल न करे तो वापस आ जा। वो पीछे पीछे भागा, वो हजरत जा रहे, उनका नाम तक नहीं लिखा, कोई नामालूम शख्स थे।
گئے اور کہا حضرت امیر المومنین بڑے خوش ہوئے آپ کی نصیحت سے، یہ 4000 دینار آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا ہے۔ تو فرمایا جاؤ اسے کہہ دو میں اپنا دین بیچنے نہیں گیا تھا، میں دین بیچا نہیں کرتا۔ تو اس نے وہ چپ کر کے واپس آیا اور آ کر سنا کہ یہ وہ یوں کہہ رہا تھا۔ تو معتزل نے کہا ایسوں کو تو میں جوتے کھانے کو بھی تیار ہوں، ایسوں کو تو میں جوتے کھانے کو بھی تیار ہوں، جو ہمارے چوپڑی کھا کر ہمیں میاؤں کریں ان کو میں سیدھا کر دوں گا۔ بادشاہوں کے قریب نہ لگو تو دعوت کے لیے لگو، اور کیا کرو گے؟ ان کا ساتھ دو گے تمہیں گمراہ کریں گے، ان کے مخالفت کرو گے تمہیں قتل کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں قتل کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ کہ کما صنع آل عیسیٰ، پھر بچاؤ کا راستہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح دین کو پکڑ لینا، دین کو پکڑ لینا، دین کو پکڑ لینا۔ وہ سولیوں پہ لٹک گئے، وہ آروں سے چر گئے، وہ گوشت ان کے ادھڑ گئے، وہ زیر و زبر کر دیے گئے، لیکن انہوں نے دین کو نہ بیچا، دین کو نہ بیچا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ کا فرمان بردار بن کے مر جانا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ وہ زندگی کیا زندگی ہے جس پہ اللہ کی پھٹکار ہو، وہ موت کیسی موت ہے جہاں اللہ خوش ہو رہا ہو، اللہ کے فرشتے استقبال کر رہے ہوں۔ فخر و غنام مقصود نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ یہ تبلیغ کا کام، یہ عملی محنت ہے اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو سیکھنے کی۔ تبلیغ میں جاؤ، اللہ کے واسطے جاؤ۔ آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں، پتہ نہیں کب کہاں سے زمین کپ آ جائے، یا کوئی پانی کی موج اچھل جائے، یا کوئی ہوا کے بگولے پاگل ہو جائیں، یا آسمان کی بجلیاں منہ زور ہو جائیں۔ اللہ کے واسطے توبہ کرو اور تبلیغ میں جاؤ اور اللہ کی راہ میں پھرو کہ اس کو آج راضی کرنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ راضی ہوگا تو سارے کام سدھریں گے، وہ ناراض ہوا تو کچھ نہ ٹھیک ہو سکے گا۔ اس کی رضا اپنی زندگی کی منزل بناؤ۔ تو نیت کرتے ہو، پچھلی پہ توبہ بھی کرو، نیت کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ چھٹیوں میں سارے وقت لگانا، سنتیں پڑھو۔ ایک تو نماز نہیں چھوڑنی ہے، کہ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہے، آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو، محبتیں رکھو، معاف کرنا سیکھو۔ میں یہ اصول بتاتے بھول گیا، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، عفو چھپانا، معافی ڈالنا۔ جب کسی سے کوئی رنجش ہو جائے تو کیا کرو، اسے چھپاؤ، چھوڑو، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ وتصفحوا وتصفحوا، پہلا درجہ کیا ہے؟ مٹی ڈالو، یعنی اسے دبانے کی کوشش کرو، اسے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ وتصفحوا، صفا، تصفحوا صفا، صفا کسے کہتے ہیں؟ صاف کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفحہ۔ اس لیے تلوار کے ایک طرف کو کہتے ہیں صفحہ، اور یہ جو حصہ ہے چہرے کا جس پہ بال کوئی نہیں اس کو بھی کہتے ہیں صفحہ۔ تو تعفو گھر کا اصول بتا رہا ہوں، ٹی آئی پی کالونی جنت بن جائے، اصول بتا رہا ہوں، ہری پور جنت بن جائے، ہری پور ہرا ہو جائے، پہلا اصول تعفو، معافی ڈالو، تصفحوا صفا بناؤ، کس دل کو بھی اب صاف کرو، دھو دو، وہ دل پہ کچھ لکھا گیا تھا، کچھ نشتر لگ گئے تھے، صاف کرو، دھوو۔ زبان یاد رکھنا بھائی، زبان سے بڑا خنجر کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑی ناگن کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے، اور زبان سے حسین کوئی اور عضو کوئی نہیں ہے، زبان سے نکلے ہوئے گول سے میٹھا کوئی گول نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے، جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا کہاں سے واپس ہو گئے؟ دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔
اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کر دوں؟ ہیں کہاں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گئے، میں واپس کیسے کروں؟ اور 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی، میں چپ کر کے سنتا رہا، پھر آخر اس کو خود ہی شرم آ گئی، مجھے بعد میں اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو، تو میں چپ سنتا رہا، پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس کروں۔ تو اس وقت میں نے اتنا ضرور کہا، میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، میں اپنے الفاظ واپس دیتا ہوں، پہلے کیوں نہیں بولا سوچ کے، اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس، کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے؟ ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے، کہتے ہیں میرے الفاظ واپس آئے۔ تو پہلے ہی اس کو قابو میں رکھو۔ تو کیا کہا؟ تصفحو تعفو و تصفحو، اپنے دل کو بھی دھو صاف کرو۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تغفرو، تغفرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدایہ بھی دینا۔ ہم جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا، یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما، یہ صرف لفظ غفرہ میں شامل ہے۔ تغفرو معاف کرو، مٹی ڈالو، تصفحو دل صاف کرو، تغفرو صفائی کے ساتھ، معافی کے ساتھ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، کچھ کھانا بھی کھلاؤ، کچھ تحفہ بھی دو، تو ساری کالونی جنت بن جائے گی۔ اور اگر بدلے لیتے رہے، اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا، تو ایک سنائے گا میں 10 سناؤں گا، کھری کھری سناؤں گا، کھری کھری۔ اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پور ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے گا۔ تو بھائیو، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زبان کو تالے لگاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، سنو میں 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر معاف کرنا سیکھ گئے، زبان کو سینا سیکھ گئے، تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا۔ جنت تو بعد میں ہے، یہی دیکھو گے تم اونچے ہو جاؤ گے، دوسرے نیچے ہو جائیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، حسن اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے۔ نماز پڑھنا محنت چاہتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ محنت طلب کام ہے، لیکن یہ بڑے آسان ہیں اخلاق کے مقابلے میں۔ ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے۔ سارے دن سارے اللہ 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 کی لاکھوں تسبیحاں پڑھنا آسان ہے اور اس کو غیبت سے روکنا مشکل ہے۔ اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ پتہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے جی، بس کیا کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہو اس کا؟ اور پھر شروع پہلے کہیں گے اللہ معاف فرمائے، اللہ کے قانون کو کبھی مذاق اڑائیں گے، اللہ معاف فرمائے، اور پھر زبان کھل جائے گی، وہ ایسا، وہ ایسی، وہ ایسی، وہ ایسی، اور گھروں کو آگ لگا دی۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو لڑاتے ہیں ادھر کی ادھر سنا کر، ادھر کی ادھر سنا کر، وہ اللہ کی نظر میں ایسے گندے ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ گندا ہے۔ تو بھائیوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے، دیکھو معاف کرنا سیکھو۔ ہم معاف کرنا بھول گئے، معاف کرنا سیکھو، ہونٹ بند کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم، بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد میں نہیں دیکھ سکیں گے اگر اس زبان کو بند کرنا سیکھ لیا اور معاف کرنا سیکھ لیا۔ اٹھے بن جاؤ کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ یہ سیکھ لو، اس سے بڑا مقام دلانے والا کوئی عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔
ہاں بھائی معاف کرنا سیکھو گے نا؟ بڑی ضرورت ہے آج اس کی۔ نمازی ماشاءاللہ بہت ہیں، روزے دار بھی بہت ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے بھی بہت ہیں، پر معاف کرنے والے ہیں ہی کوئی، ہونٹ سینے والے ہیں ہی کوئی نہیں۔ دیکھنے میں یہ کوئی عمل نہیں، لیکن بڑے بڑے نوافل تلاوتوں سے یہ بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت رات کی تہجد گزار ہے، دن کی روزے دار ہے، زبان کی تیز ہے، آپ نے کہا دوزخ میں جائے گی۔ رسول اللہ فلاں عورت فرض پورے کرتی ہے، نوافل کا اہتمام کوئی نہیں، اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ نے کہا جنت میں جائے گی۔ لمبے چوڑے وظیفوں میں نہیں ڈالا، بلکہ مختصر جاؤ 2 نفل پڑھو اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو اللہ سے مانگو۔ تو ہمارے ہاں رواج ہے لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کا، اور ہمارے نبی آسان زندگی لے کر آئے، آسان کام لے کر آئے۔ 2 نفل پڑھو، کوئی مشکل ہے 2 نفل پڑھو، یہی میرے نبی کی سنت ہے۔ روزہ رکھو نفل پڑھو، روزہ رکھو نفل پڑھو، اللہ ہر مشکل میں سے راستہ نکالے۔ تو انشاءاللہ نماز کے تو سارے بھائی نے وعدے کر لیں۔ اس مجمع میں جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے۔ جس ملک میں سودی کاروبار ہو وہاں پیسہ ہمیشہ چند ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس میں غریب ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہے اس لیے ملک میں غربت ہے۔ ہماری غربت کا تعلق وہ آبادی سے نہیں، بلکہ غربت کا تعلق سودی نظام سے ہے۔ سودی نظام میں لازمی یہ ہوتا ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ سٹا بھی چلتا ہے، پھر اس کے ساتھ انشورنس ہے، پھر اس کے ساتھ جوا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر پیسے کو خود بخود سمیٹ کر چند ہاتھوں میں پہنچا دیتی۔ تو لہذا ایسے ملک میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو بہت رواج دینا چاہیے۔ زکوٰۃ فرض ہے وہ تو دینی ہے، اس کے علاوہ بھی غریب آدمی بھی اللہ کے نام پہ دے، اللہ 10 گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اور جتنا کھل کے خرچ کرو گے اتنا اللہ واپس کرے، اتنا اللہ واپس کرے۔ دوسرا سخی بھی کوئی نہیں۔ سخی کب بنے گا؟ زکوٰۃ سے اوپر اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، پھر سخی بن جائے۔ اور ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے عابد نے شیطان سے پوچھا تجھے انسان میں کیا چیزیں پسند ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں، تینوں کٹھی ہوں اس میں پھر تو وہ میرا پیر ہے، میں مرید، اور اگر کوئی ایک ہو تو پھر میرا یار ہے۔ کہ ایک اس میں نشہ ہو، شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو۔ دوسری بات کیا پسند ہے؟ تو غصے والا ہو۔ تیسری بات کیا پسند ہے؟ بخیل، کنجوس ہو۔ یہ تینوں کٹھی ہوں تو پھر وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک ہو تو شیطان سے یاری لگ جائے۔ وہ سخی بننا ہے، اللہ تعالیٰ رزق واپس کرتا ہے۔ بعض لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں اس پہ سود ملتا ہے، فکس ڈپازٹ میں اس پہ سود ملتا ہے۔ بھائیو اللہ سے اعلان جنگ ہے، نہ کرو، چھوڑ دو۔ وہ جو پیسہ بنا ہے وہ جو پیچھے کھایا وہ اس سے معافی مانگو، جو پڑا ہے وہ تقسیم کر دو اجر کی نیت کے بغیر۔ بعض لوگ اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں بینکوں سے پیسہ لے کر، روکی سوکی کھا لو، سود پہ کام نہ کرو، موت آ گئی تو جواب کیا دو کہ میں نے فیکٹری چلانی تھی، میری فیکٹری سود کے بغیر چل رہی نہیں، تو پھر میں کیا کرتا؟ تو پھر تو ریڈی لگا لے، تو کوئی چھوٹی سی دکان چلا لے، تو فیکٹری کو ٹھیکے پہ دے دے، تجھے کس نے کہا چلانے کے لیے؟ اللہ سے اعلان جنگ کر کے چلانا، صرف 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں حیران ہوں، اللہ نے گناہ تو بڑے بڑے ہیں، زنا، قتل، نماز کا چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی، کسی پر نہیں کہا اعلان جنگ ہے۔ سود پر اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ۔ اب جن لوگوں کے پاس 4 پیسے ہیں وہ بھی آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں، ایسے ظالم ہیں تو آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ بینک تو پہلے ہی ظالم تھے، اب لوگ بھی ظالم ہو گئے ہیں، کو آگے لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، موت کے بعد 2 آدمی خوفناک عذاب کا شکار ہوں، 2 آدمی دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا۔
ان سے بڑی سزا اللہ کسی کو نہیں دے رہا ہوگا۔ کافروں کو چھوڑ کر جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، ان میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا سود کھانے والا اور قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی وہاں جب آپ معراج پہ گئے، اس کا بڑا پیٹ تھا گنبد کی طرف، پیٹ کے اندر سانپ اس کو کاٹ رہے تھے اندر۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود والا ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر فیکٹری چلانی اپنے پیسے سے چلاؤ، اپنے پیسے سے نہیں چلتی کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، نفع میں شریک، سارا نفع خود اٹھانا چاہیے، کسی کو نفع میں شریک کر لیں، آ جاؤ بھائی مل کے کام، تو پیسے ڈال میں بھی پیسے ڈالتا ہوں، تاکہ ہم اللہ سے جنگ نہ کریں، چونکہ یہ عذر قیامت کے دن چلے گا نہیں کہ بھائیو سود سے بچو۔ سود کا نظام بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑا بے رحم نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، اس لیے اس نے سود کو حرام قرار دیا۔ تو جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کو واپس کر کے دے گا۔ اس سے بھائیو جس کو دو چھپا کے دو، اعلان کر کے نہ دو، پھر احسان نہ جتلاؤ، ورنہ کی کرائی ساری خراب ہو جائے۔ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے رکھو، کچھ اللہ کے ذکر کے لیے رکھو۔ ماں باپ زندہ ان کی دعا لے لو، ان کی دعائیں نہال کر دیں۔ بھائیوں سے لڑو مت، چاہے ساری جائیداد کا سودا ہو جائے، مت لڑو، اللہ تمہیں رزق واپس کر دے۔ خون کے رشتوں کی عظمت کو برقرار رکھو، اللہ تمہاری 7 پشتوں کو پال کے دکھا دے۔ دفع کر دو، 4 ایکڑ زمین ہی تو ہے، 4 مرلے، میں کہتا ہوں 4000 ایکڑ ہو، ساری دنیا کی سلطنت کا جاؤ دے دی، جاؤ میرا اللہ مجھ سے کافی ہے، لیکن خونی رشتوں کو آپس میں لڑنے نہ دو، تو اللہ ایسا رزق دے گا کہ نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے۔ تو اس کے سارے ارادے کرتے ہو نا میں ان ساری چیزوں کو اندر میں اتارنے کے لیے نقل و حرکت ضروری ہے۔ تو ہر مہینے کم از کم 3 دن لگا لیا کر، ہر مہینے ہر بھائی 3 دن جائے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے روزہ لگواؤ، گھروں میں تعلیم کرو، مسجد میں گشت کرو، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے اور کرنا شروع کر دیں گے تو سارا ماحول اللہ تبدیل کر دے۔ تو کرو گے نا بھائی اس کی کوشش؟ شب جمعہ کو اپنے مرکز میں تشریف لے جائیں، وہاں بات سنیں، قیام کریں، واپس آئیں۔ دیکھو تبلیغ کے کام کو افراد پہ نہ پرکھنا، تبلیغ والے ایسے، تبلیغ والے ایسے، یہ کبھی نہ پرکھنا ورنہ گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کبھی کسی کی برائیاں نہ دیکھنا، اچھائیاں دیکھنا۔ ہم تبلیغ کا کام لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر کسی میں برائی ہے تو اس کی وجہ سے حکم تو نہیں ختم ہو جاتا۔ نمازی اگر برا ہو تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نمازی بہت برے ہیں تو کیا نماز پھر چھوڑ دیں؟ روزے دار بڑے ظالم ہیں تو کیا روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بڑے ظالم ہیں تو کیا حج چھوڑ دیں؟ کبھی کسی بے نمازی کی برائی سے نماز چھوڑنے کا حکم آیا؟ یا کسی نے کسی کی برائی دے کر نماز چھوڑی ہو؟ روزے دار کی برائی سے ہم روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بیچارے حج میں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا حج چھوڑ دیں؟ تو اگر کسی کی برائی دیکھ کر نماز نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کے روزہ نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کر حج نہیں چھوڑتے، تو تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تبلیغ طارق جمیل کا کام ہے پھر میری برائی دیکھ کے چھوڑ دو، اچھائی دیکھ کے کرنا۔ اگر تبلیغ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ اگر میں برا ہوں تو آپ اچھا کر کے دکھا دیں۔ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، ہم باز آئے ایسی تبلیغ سے۔ اگر تو تبلیغ ان کا کام ہے تو پھر آپ باز آ جائیں، اور اگر ان کے بھی ذمے آپ کے بھی ذمے تو پھر آپ کے ذمے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کریں۔ کتنے حفظ کے بچے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، بعد میں داڑھی بھی مڈا دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم حفظ کے مدرسے بند کر دیں کہ چونکہ حافظ ہیں اس نے داڑھی مڈا دی ہے، اس نے قرآن بولا دیا تو مدرسے ہی بند کر دو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ میں برا ہوں، تبلیغ والے برے ہیں، تو پھر تو بھائی آپ کا حق زیادہ بن گیا کہ اور ہم اچھے طریقے سے، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر کے بتائیں، پھر تو زیادہ فرض بن جاتا۔ تبلیغ والے کی مثال ڈاکیے کی ہے، ڈاکیا پارسل دیکھ لو اپنا ہے تو لے لو، اپنا ہی تو واپس کرو۔ میں نے ایک ڈاکیے کی طرح آپ کو پارسل پہنچایا، 2.25 گھنٹے آپ سے بات کی، اس کو پرکھ لو، اگر یہ پارسل آپ کا ہے، اس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر ہے،
میں صرف پہنچانے والا ہوں، میری صرف زبان استعمال ہوئی ہے، اس میں کچھ ممکن ہے بتانے میں کمی بیشی ہو گئی ہو، نفس مضمون پر مہر ہے اللہ کی اور اس کے محبوب کی، میرا صرف پہنچانے کا کام ہے۔ اب میرے کپڑے اچھے ہیں یا برے، میرے کپڑے میلے ہیں یا اجلے، میں نیک ہوں یا بد، یہ آپ کے ذمے نہیں مجھے دیکھنا، یہ میرے رب کے ذمے ہے مجھے دیکھنا۔ آپ اپنا پارسل دیکھ لیں، آپ کا ہے لے لیں، آپ کا نہیں واپس کر۔ کبھی آپ نے کسی پاگل کو دیکھا جو ڈاکیوں کو پارسل دیکھنے سے پہلے اس کو تو کون ہے بھائی، کون سے ہے، اور کہا جی میں کون ہوں، اس کے تو اپنا دیکھو تمہاری ہے تو لے لو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یوں کہہ رہا تو شراب پیتا ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو چرسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو مراسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، جاؤ کسی سردار کو بھیجو۔ ہر کوئی دیکھتا ہے ٹی سی ایس آیا، او سی ایس آیا، ڈاکی آیا، اپنا خط دیکھا، پارسل دیکھا، دستخط کی لے لیا۔ اب بھائی میں تو ڈاکیا ہوں، میں جانوں میرا اللہ جانے، جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے اس کی ٹھیکیداری آپ کے پاس کوئی نہیں۔ میں نے اگر بول میں خیانت کی ہو اس کو آپ ضرور پکڑیں، تو تم نے یہ بات حدیث ہمیں غلط سنائی ہے، تم نے یہ آیت ہمیں غلط ترجمہ کر کے دی، تم نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، اگر اس میں میں نے خیانت کی تو اب مجھے ضرور پکڑیں۔ باقی میرا عمل، میری نیت، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ اگر لوگوں کو دیکھتے پھریں گے تو ایک تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، فوراً، دیر نہیں لگتی، اسی وقت اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ۔ علماء یہ کرتے ہیں، یہ امام مسجد یہ کرتے ہیں، یہ قاری یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کرتا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں۔ یہ جذبہ لے کے مر گئے تو ویسے ہی اللہ کے دربار سے مردود ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، تبلیغ سنت کا فریضہ ہے، اگر ہم برے ہو کے کر رہے ہیں تو آپ اچھے ہو کے کریں، ہم سے نہیں ہو رہا ٹھیک تو آپ ٹھیک سے کریں۔ لیکن میری غلطی سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جسے میری غلطی سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا بھائی، کبھی اوروں کی کمیاں نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھنا۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے آج توبہ کی ہے نا، دیکھو زبان پہ نظر رکھنا، دیکھو غیبت سے بچنا، غیبت سے بچنا، اس نے گھروں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، سارے معاشرے میں آگ پھیل گئی ہے، جنگل کی آگ سے زیادہ خوفناک ہے، اس نے ہڈیوں تک کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ کبھی غیبت میں نہ، کسی کے در پہ نہ ہو جانا، یاد رکھنا، پھر کہتے ہو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ یاد رکھنا بھائیو، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ اچھا جی میرے الفاظ واپس، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اگلے کو زخمی کر کے اب تو کہتے ہو میں اپنی گولی واپس لیتا ہوں۔ اور زبان کا زخم گولی کے زخم سے زیادہ خوفناک اور گہرا ہوتا ہے، زبان کے لگائے زخم بھرتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ لفظ جس پہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، انہیں بولنے سے پہلے ہی واپس لے لیا کرو، انہیں زبان پہ آنے ہی نہ دو کہ بعد میں کہتے پھرو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو، اپنی زبان کو غیبت سے بچانا بہت بڑی بندگی ہے، 1000 نفل سے بھاری ہے اپنے بول کو غیبت سے بچا لینا، 1000 تسبیح پہ بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا، ساری رات کی تہجد پر بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا۔ جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی تعریف کرو، اللہ کی نظروں میں اونچے ہو جاؤ۔ جو تمہاری برائیاں بیان کرے آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں، جو آپ کو گرانے کی کوشش کرے آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، جو آپ کا حال نہ پوچھے آپ اس کو کھانے کھلائیں، تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا، آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بڑی قیمت لگائی،
इसलिए भाइयों, ये गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसने घरों को तबाह बर्बाद करके रखा। ना अपने बच्चों को इजाजत दो कि किसी की बुराई आपके सामने सुनो ही नहीं, ना खुद आपस में बैठ के करो, ना बच्चों को करने दो। अगर ये बच्चों में आदत पड़ गई तो सारी जिंदगी रोते फिरेंगे। इसलिए भाइयों, अगर घर को जन्नत बनाना है, ना किसी की बुराई करो ना सुनो, ना किसी की बुराई करो ना सुनो, ना देखो, नजर आए तो आंखें झुका लो, पर्दे डालो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पे पर्दे डाले। एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरे गुनाहों का किसी को पता ना चले। तो आपने कहा, तू औरों के गुनाह छुपाया कर, अल्लाह तेरे छुपा दे। तो सारे भाई नियत करते हैं ना इसकी वजह। दुनिया में जितने भी तसर्रुफात होते हैं, जो भी काम अंजाम पाते हैं, सबका मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। सब कुछ अल्लाह के चाहने से होता है और सब कुछ अल्लाह के करने से होता है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है, मगर अल्लाह की ज़ात दुनिया के तसर्रुफात में किसी का मोहताज नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी का मफ़हूम है बताया कि कोई ज़माने और वक्त को बुरा ना कहे, क्योंकि जो आदमी ज़माने को या वक्त को बुरा कहता है, गोया उसने अल्लाह को बुरा कहा, गोया उसने अल्लाह को गाली दी। नऊज़ बिल्लाह। आज के दौर में ये चीज़ आम हो गई है और लोगों के ज़ुबान में ये चीज़ राइज हो गई है कि आम तौर पर कह देते हैं कि ज़माना बड़ा ख़राब है, वक्त बड़ा ख़राब है। हालांकि वक्त और ज़माने को ख़राब नहीं कहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सख्त तंबीह फरमाई है और मना किया है कि कोई भी शख्स वक्त को बुरा कहे, क्योंकि फरमाया कि जिसने वक्त को या ज़माने को बुरा कहा, उसने अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की कुदरत को बुरा कहा। क्योंकि आसमान और ज़मीन वही हैं, वक्त और ज़माना वही है, ज़माने और वक्त का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है। हालात अच्छे या बुरे हों, जिस तरह के भी हालात हों, तमाम हालात का मालिक अल्लाह ताला है। दुनिया का कोई भी तसर्रुफ़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ताला मना फरमाते हैं कि कोई वक्त या ज़माना को बुरा कहे। हाँ, इंसान का अमल बुरा होता है, इंसान गलत रविश अपना लेता है, मगर ज़माना और वक्त बुरा नहीं होता। दुनिया की जो भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ़ अल्लाह के चाहने से होती हैं। आजकल एक दूसरी बात ये भी है कि लोग बहुत सारे तसर्रुफ़ात को ये कहते हैं कि मैं यहाँ ना जाता तो ये ना होता, वहाँ जाता तो ये हो जाता। हालांकि जो हुआ वही मुक़द्दर था, अल्लाह ताला ने वही लिख दिया है। इंसान जब शिके में मादर में यानी माँ के पेट में होता है, उसी वक्त उसकी ज़िंदगी की तमाम तफसीलात लिखी जा चुकी होती हैं, और जो कुछ आने को है और जो कुछ आने वाला है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के इल्म में होती हैं और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से तमाम चीज़ें वजूद में आती हैं। इसीलिए कभी इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए कि मैं वहाँ नहीं जाता तो इस तरह का अमल नहीं होता। हालांकि अल्लाह ताला ने तमाम तफसीलात पहले लिख चुकी है। कलम खुश्क हो चुके, स्याह खुश्क हो चुके, कलम उठा लिए गए, तमाम तफसीलात लिखी जा चुकी हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने कई जगह ये बताया कि दुनिया का हर चीज़ का मालिक अल्लाह है और दुनिया में जो भी तसर्रुफ़ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। मगर इंसान अपने अमल में इतना गाफिल हो गया है कि पैदा करने वाले खालिक और दुनिया के निज़ाम को चलाने वाले मालिक को फरामोश कर बैठा। थोड़ी सी हुकूमत अल्लाह ने क्या नहीं दी, वो आग बबूला हो गया और वो लोगों पर जुल्म करने पर उतर आया। अभी देखें ना, अभी क्या हुआ। अभी अब एक मुल्क अमेरिका में जो लोगों पर जुल्म करने के लिए इमारत बनाई गई, कैसे आग की चपेट में आ गई। अरबों पर बनाई गई तामीर, अरबों रुपए खर्च किए जाने वाली इमारत एक लम्हे में अल्लाह ताला ने जला कर खाक कर दिया और दुनिया को बता दिया, सुनो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान कितना मजबूर है, कितना लाचार और बेबस है, अल्लाह ताला ने वो सब कुछ दिखा दिया। इंसान को कभी अकड़ नहीं दिखाना चाहिए, परवरदिगार के सामने कभी आँख नहीं दिखाना चाहिए। अपनी थोड़ी सी ताकत को पाकर अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करना चाहिए। उसके बंदों पर जुल्म की प्लानिंग नहीं करना चाहिए, उसके बंदों को सताने का प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप या हम थोड़ी देर के लिए ताकतवर हैं तो अल्लाह की ज़ात उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इस वक्त अभी मैंने पहले अर्ज़ किया कि अमेरिका में होने वाला ये वाक़या, जहाँ आधा अमेरिका आग के चपेट में है और आधा बर्फ़ के चपेट में है, सिर्फ
ان کی اکڑ کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ انسان ہمارے ڈھیل دینے کی وجہ سے بہت حد سے تجاوز کر جاتا ہے، بہت۔ اور یہ مضمون بھی بتایا گیا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دے دیتے ہیں، یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ جو کرنا کرو، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، اور جب پکڑتے ہیں تو ان کا پکڑ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور ان کا عذاب بڑا وحشتناک ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے قہر کے سامنے، اللہ کے عذاب کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ٹک پائے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو روک پائے۔ اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی حد سے تجاوز نہ کرے، پروردگار سے کبھی بغاوت نہ کرے، کیونکہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے لیے آخرت میں طے کر رکھا وہ اپنی جگہ ہے، مگر اللہ کی مخلوق کو چیلنج کرنا، اللہ کے مخلوق کو ستانے کی پلاننگ کرنا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دنیا میں بھی چکھا دیتے ہیں، اور کئی جگہ دکھا دیتے ہیں کہ میں ہوں اور میری طاقت ہے، میری طاقت کے سامنے تم سب بے بس ہو، چاہے جتنے بڑے سے بڑے بادشاہ بن جاؤ، جتنے بڑے سے بڑے مال والے بن جاؤ، جتنی بڑی سی بڑی طاقت تمہارے پاس ہو، مگر رب کی طاقت کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی دنیا کی چیزیں اللہ کی قدرت و مشیت کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں یقین ہے اور کامل یقین ہے کہ دن اور رات کا لانے والا وہی ہے، حالات کا لانے والا وہی ہے، دنیا کے تمام نظام کا چلانے والا وہی ہے جس کی مرضی دنیا پہ چلا کرتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، اور تمام اہل ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ، جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔